آج ایران نے بڑا اعلان کیا ہے کہ ہم شام میں اپنی افواج اور مفادات کے تحفظ کے لیے فیصلہ کن اقدامات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے امریکہ کو باور کروا دیا ہے کہ امریکہ کو کسی صورت اسرائیل کی شام کے اندر بیٹھ کر مدد نہیں کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران شام میں امریکہ کے بے بنیاد الزامات کو دو ٹوک الفاظ میں مسترد کرتا ہے۔ شام میں شہری انفراسٹرکچر پر امریکی فوج کے غیر قانونی فوجی حملے کی وجہ سے بے گناہ شہری ہلاک ہو رہے ہیں اور شام کے انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ ایران نے یہ بیان ایسے وقت میں دے دیا ہے جب ایران کے دو اعلیٰ کمانڈر جن کا تعلق پاسداران انقلاب سے تھا، ایک کا نام میلاد حیدری جبکہ دوسرے کا نام مقداد تھا، وہ شام کے اندر شہید ہو گئے تھے اور اسرائیل نے ان کو ہلاک کیا تھا۔ ناظرین گرامی، آپ کو یہ بتا دیں کہ آج دوبارہ شام کے اندر دمشق کے اندر اسرائیل نے ایئر سٹرائک کی ہے، جس کے نتیجے میں 2 شامی شخص مارے گئے ہیں۔ یہ خبر آنے کے بعد ایران نے فی الفور اعلان کر دیا ہے کہ ہمارے فوجی انفراسٹرکچر کو، ہمارے فوجی مفادات کو کسی صورت بھی نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ناظرین گرامی، حالات اس قدر خراب ہو گئے ہیں کہ ایران کا ایک ڈرون جو کہ اسرائیل میں کارروائی کرنے کے لیے گیا تھا، اسرائیل کی سیکورٹی فورسز نے ان کو تباہ کر دیا ہے۔ شامی وسائل کو مسلسل امریکہ اور اسرائیل لوٹ مار کر رہے ہیں۔ شامی سرزمین پر مسلسل قبضہ اور علیحدگی پسندوں کی ملک کی حمایت شامی عوام کی امریکی فوج قوتوں کے ساتھ تصادم کی اصل جڑیں ہیں۔ امریکہ اپنی غلطیوں اور جرائم کا الزام دوسروں پر نہیں لگا سکتا، ایسا کہنا ہے ایران کا۔ انہوں نے واضح کیا کہ شام کی حکومت نے 12 مرتبہ امریکی فوج کی موجودگی غیر قانونی قرار دی ہے اور شام کی قومی خود مختاری اور ارضی سالمیت کی خلاف ورزی قرار دی ہے۔ شامی حکومت نے 12 مرتبہ امریکہ سے کہا ہے کہ وہ شام سے اپنا قبضہ اور غیر قانونی موجودگی ختم کرے، ورنہ اس کے بھیانک نتائج ہوں گے۔ اب ایران کو بڑا دھچکا لگا ہے۔ ایک تو ملک کے اندر سے جو ہے آوازیں اٹھنے لگی ہیں کہ جو ہمارے 2 IRGC کے شہید ہوئے ہیں لوگ، ان کا بدلہ لیا جائے۔ کل ایران کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا تھا کہ شام میں ایرانی شہید افسروں کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ شام میں صہیونی فوج کے فضائی حملے میں شہید ہونے والے 2 IRGC کے اہلکار جن کا نام مقداد اور میلاد حیدری تھا، آج ان کا نماز جنازہ پڑھایا گیا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ شام کے خلاف صہیونیوں کے مسلسل حملوں کو اس ملک کی ارضی سالمیت اور خود مختاری پر دراندازی قرار ایران نے دے دیا ہے۔ ایران نے لکھا ہے کہ صہیونی حکومت عالمی قوانین کی کھلم کھلی خلاف ورزی کر رہی ہے اور دہشت گردی کو تقویت پہنچا رہی ہے، جس کا اسرائیل کو نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ ناظرین گرامی، یہ معاملات ایسے وقت میں آ رہے ہیں جب نیتن یاہو نے اپنے وزیر دفاع کو برطرف کرنے کا فیصلہ بھی مؤخر کر دیا ہے۔